خاوند سارے دن کے کام سے تھکا ہارا گھر واپس لوٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے تینوں بچے گھر کے سامنے کل رات کے پہنے ہوئے کپڑوں میں ہی مٹی میں لت پت کھیل رہے ہیں۔ گھر کے پچھواڑے میں رکھا کوڑا دان بھرا ہوا اور مکھیوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ گھر کے صدر دروازے کے دونوں پٹ تو کھلے ہوئے تھے، مگر گھر کے اندر مچا ہوا ادھم اور بے ترتیبی کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ کمرے کی کچھ لائٹیں ٹوٹ کر فرش پر بکھری پڑی تھیں، تو قالین دیوار کے ساتھ گیا پڑا تھا۔ ٹیلی ویژن اپنی پوری آواز کے ساتھ چل رہا تھا، تو بچوں کے کھلونے فرش پر بکھرے ہوئے تھے اور کپڑوں کی مچی ہر بونگ ایک علیحدہ کہانی سنا رہی تھی۔ کچن کا سنک بغیر دھلی پلیٹوں سے اٹا ہوا تھا، تو دسترخوان سے ابھی تک صبح کے ناشتے کے برتن اور بچی کھچی اشیاء کو نہیں اٹھایا گیا تھا۔ فریج کا دروازہ کھلا ہوا اور اس میں رکھی اشیاء نیچے بکھری پڑی تھیں۔ ایسا منظر دیکھ کر خاوند کا دل ایک ہول سا گیا۔ دل ہی دل میں دعا مانگتا ہوا کہ اللہ کرے خیر ہو، سیڑھیوں میں بکھرے کپڑوں اور برتنوں کو بھانتا اور کھلونوں سے بچتا بچاتا بیوی کو تلاش کرنے کے لیے اوپر کی طرف بھاگا۔ اوپر پہنچ کر کمرے کی طرف جاتے ہوئے راستے میں غسل خانے سے پانی باہر آتا دکھائی دیا، تو فوراً دروازہ کھول کر اندر نظر دوڑائی۔ باقی گھر کی طرح یہاں کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ تولیے پانی سے بھیگے فرش پر پڑے تھے، باتھ ٹب صابن کے جاگ اور پانی سے لباب بھرا ہوا تھا، اسی کا پانی ہی باہر جا رہا تھا۔ ٹشو پیپر مکمل طور پر پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، ٹوتھ پیسٹ کو شیشے پر ملا ہوا تھا۔ خامن نے یہ سب چھوڑ کر ایک بار پھر اندر کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا تو انتہائی حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی بیوی مزے سے بیڈ پر لیٹی ہوئی کسی کہانی کی کتاب کو پڑھ رہی تھی۔ خاوند کو دیکھتے ہی کتاب نیچے رکھ دی اور چہرے پر ایک مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی، آپ آ گئے آفس سے، کیسا گزرا آپ کا دن؟ خاوند نے بیوی کا التفات اور استقبال نظر انداز کرتے پوچھا، آج گھر میں کیا ادھم مچا پڑا ہے؟ بیوی نے ایک بار پھر مسکرا کر خاوند کو دیکھا اور کہا، روزانہ واپس آ کر کیا آپ یہی نہیں کہا کرتے کہ میں گھر میں رہ کر کیا اور کون سے اہم کام کرتی ہوں؟ خاوند نے کہا، ہاں ایسا تو ہے، میں اکثر یہ سوال تم سے کرتا رہتا ہوں۔ بیوی نے کہا، تو پھر دیکھ لیجیے، آج میں نے وہ سب کچھ ہی تو نہیں کیا جو روزانہ کیا کرتی تھی۔ میرا پیغام ضروری ہے کہ انسان دوسروں کی محنت اور ان کے کیے کاموں کی قدر اور احساس کرے، کیونکہ زندگی کا توازن مشترکہ کوششوں سے قائم ہے۔ زندگی کچھ لینے اور کچھ دینے سے عبارت ہے۔ جس رات اور آرام کی معراج پر آپ پہنچے ہوئے ہیں، اس میں دوسروں کی حصہ کو نظر انداز نہ کیجیے۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب بھی خاوند آتا تھا تو وہ یہی کہتا تھا بیوی کو کہ تم تو کرتے ہی کچھ نہیں ہو، تم تو ہر وقت گھر میں ویلی رہتی ہو، جبکہ سارا کام تو میں ہی کرتا ہوں۔ تو ایک دن بیوی نے کہا کہ میں اس کو بتاؤں کہ اگر میں گھر کے کام نہ کروں تو اس کی گھر کی حالت کیسی ہو جائے گی۔ تو یہ اس کو صرف ایک پیغام دینا چاہتی تھی، ہمیشہ دوسروں کی محنت کا اعتراف کیجیے۔